اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب الجہاد، قرآنی آیات کا خلاصہ۔ یہ تمام آیات جہاد سے متعلق ہیں، جن میں اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے اور اس کے دینی اور دنیاوی فائدے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے جب بھی اور جہاں بھی کفار سے لڑنے کی ضرورت ہو، جہاد سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ جہاد ہی میں اسلام کی مہانتا اور مسلمانوں کی زندگی کا راز چھپا ہے۔ مسلمانوں نے جب تک جہاد کا جھنڈا بلند کیا رکھا، ان کی عظمت اور شان کا فریرہ سارے عالم میں لہراتا رہا اور ان کی تہذیب کا سکہ چلتا رہا، اور جب سے مسلمانوں جہاد کے اس ضروری فریضے کو فراموش کیا ہے، یہ زوال کی کھائی میں گر گئے اور ان کی بے مثال تہذیب بھی دنیا کی نظروں میں چھوٹی ٹھہری۔ آج مسلمان ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہیں اور ان کی تہذیب بھی کھوٹا سکہ جسے وہ خود بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ ذلت کی یہ گھٹا پوری دنیا میں مسلمانوں پر چھائی ہوئی ہے، لیکن اس کو دور کرنے اور اپنی عصمت اور اہمیت کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اندر کوئی تڑپ، لگن اور خواہش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سکہ صرف ایک ہی راستہ اور ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے جہاد کا راستہ اور طریقہ، جسے آج کا آرام پسند اور عیش میں ڈوبا مسلمان اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، اور مسلمان ممالک کی حکومتیں بھی اسلامی خواہشات سے دور بلکہ اسلام کی دشمن ہیں۔ اس لیے کفار دندنا رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں پر زندگی تنگ کی ہوئی ہے اور ان کا ناطقہ بند کر رکھا ہے، لیکن پورے عالم اسلام پر مردنی چھائی ہے۔ صلیبی طاقتیں اور یہودی سازشیں اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن مسلمان ملکوں کے حکمران عیش و آرام میں ڈوبے ہیں، بلکہ اپنے اپنے دیشوں سے رہ سہے اسلامی نقوش کو بھی ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ذاتی روپ سے صرف کچھ جماعتیں اور تحریکیں ہیں جو اپنے اپنے طور پر اسلام کی اہمیت اور عظمت کا اور جہاد کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن کفر کی عالمی طاقتوں اور ان کے بے پناہ ساز و سامان کے مقابلے میں یہ کچھ تحریکیں کیا کر سکتی ہیں، اور ان کے جہاد سے کیا امیدیں قائم کی جا سکتی ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قوت قاہرہ سے سب کچھ کر سکتے ہیں، میر ناتواں کو آہنی چٹانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ بخش سکتا ہے، اور اصحاب الفیل کو طیرن ابابیل کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے سے شکست دے سکتا ہے، لیکن یہ معجزات اس کی مرضی اور مصلحت کے ادھین ہیں، جن کی بابت کسی کو علم نہیں۔ عام بات چیت تو سادھنوں سے ہی ہو سکتی ہے اور عام طور پر ہوتی ہے، ظاہری اسباب کی حد تک فی الحال مایوسی ہی مایوسی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ صحت دے دیجئے، ہدایت عطا فرما دیجئے، گناہوں کو بخش دیجئے، پریشانیوں کو دور کر دیجئے، حادثات کی موت سے بچا لیجئے، آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔